نسبت یا سنگت نہ ملتی تو یقیناً میں اور آپ اس جگہ نہ ہوتے، کسی اور کام میں مصروف ہوتے، دنیا کے کسی اور کام میں مصروف ہوتے، مگر یہ اس مبارک نسبت کا صدقہ اور وسیلہ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے پودے، ان کی لگائی ہوئی مشقت اور محنت کی وجہ سے آج اس وائرس کے دور میں بھی دوست اس کوشش میں ہیں، اس تگودو میں کہ جو اللہ رسول کی محبت کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اللہ میں اخلاص سے اسے آگے دوسروں تک منتقل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی اپنی جگہ پہ آپ کے تمام غلام جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جہاں تک جس کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ مل کر وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس محبت کو کس طرح رسول اللہ کی امت میں اللہ کی مخلوق میں اسے عام کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر اور حمد اسی کی ہے۔ لاسٹ نائٹ بھی ہم نیلسن میں تھے، برائے فیلڈ مرلے میں تھے، تو ادھر مختلف نئے اور پرانے دوست ملے، کچھ وہ بھی تھے جو 10-15 سال پہلے بیعت ہوئے تھے، مگر وہ دنیاوی آزمائش سمجھ لیں یا دنیاوی مصروفیات سمجھ لیں یا دنیا کی محبت سمجھ لیں، داخل ہو کر بھی وہ نہیں چل سکے۔ 10-15 سال کے بعد پھر اچانک ادھر کے لوکل دوستوں نے دعوت دی اور پھر وہ محفل میں آ بیٹھے۔ انہیں دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ آج اس کریم مرشد کی 2-4 باتیں کریں، سبحان اللہ، جن کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل نور ہے، مینار نور ہے، اور جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں ایک سونے کی لکیر ہے کہ کریم تھا اندر اور باہر سے، سچا اور ستھرا تھا، سبحان اللہ، ان کا باہر اور اندر ایک جیسا تھا، جس وجہ سے ان کی مختصر باتیں بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑا کام کرتی تھی۔ دوست خیر بات تو کام لمبی میں نے ادھر کی، اور مختصر یہ کہ قبلہ عالم حضور کی باتیں جب چلی تو ناچیز نے دوست نے کہا یار ہم نے بھی کبھی داخلہ لیا تھا، سبحان اللہ، مگر داخلہ لینے کے بعد پھر آگے پیچھے نہیں دیکھا، دائیں بائیں نہیں دیکھا، جب جس کے پیچھے نیت کی تھی نا پیچھے سمام صاحب کے، پھر انہی کے پیچھے نیت کر کے رکھی ہے، پھر کسی اور کی نہ سنی ہے نہ کسی اور کی طرف دیکھا ہے، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے آج ان کے 21 ایئر سے زیادہ ہونے کو ہے دنیا سے اللہ کے حضور گئے ہوئے، اور آج بھی ان کی خوشبو آپ کے غلاموں کے ذریعے مخلوقات خدا میں اور رسول اللہ کی امت میں وہ تقسیم کی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اور آج بھی ان کی خوشبو باقی ہے۔ ان کے زمانہ میں بھی لوگ دیکھتے تھے، بابا جی آج ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، کوئی کہتا تھا میں نے یہ دیکھا، کوئی کہتا میں نے وہ دیکھا، کہیں ملے تھے تو انہیں وہ ملے ہیں، کہیں ملے ہی نہیں تھے پھر انہیں ملے ہیں، سبحان انہیں اللہ، آگاہی دی کہ میں آ رہا ہوں، تو استقبال کرتے ہوئے انہیں دیکھا، تو بس دیکھا تو ایک نظر میں سارا کام ہو گیا۔ خیر میں نے دوستوں سے کہا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کا آخری سال تھا، ایک آدھا سال پہلے، آپ کے ساتھ بندہ ناچیز عمرہ کی ارادے کے لیے رمضان الکریم میں کے آخری 2 ہفتے تھے، تو جب الوداع ہونے لگے تو میاں صاحب مولا زندگی دے وہ ساتھ تھے جس بلڈنگ میں ہم ٹھہرے تھے، دار پہ ماضی تھی، نکلنے لگے تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے معمول شریف تھا، آپ جو ادھر کام کرنے والے انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے، خوش خلاق کی ایک مبارک اپنی عادات مبارکہ تھی کہ کھلے ہاتھ والے تھے،
ولی کھلے ہاتھ والا ہوتا ہے، تنگ دل نہیں ہوتا، ہمیشہ بانٹتے رہتے تھے، بانٹنے میں خوش رہتے تھے۔ سبحان فرماتے تھے لوگ لے کر خوش ہوتے ہیں، میں دے کر خوش ہوتا ہوں۔ سبحان فرماتے تھے کہ میرا تعلق اس ہستی سے ہے کہ جس نے اپنا تن من ہر چیز رسول اللہ پہ قربان قربان کر دیا۔ سبحان یہ میرے گھر کا، یعنی اپنے سلسلہ کے سرداروں کا، بڑوں کا کہتے تھے کہ یہ ان کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم رکھ کر خوش نہیں ہوتے، ہم دے کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رسول کی پیار کی باتیں سنائے ہیں، اسے دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ آپ نے کچھ پیسے رکھا لے، وہ جو ادھر حضرات کام کرنے والے تھے بلڈنگ میں، سیکشن میں جو بلڈنگ کو صاف کر رہے ہو، سب کو پتہ ہے ادھر لوگ ہیں اس طرح کے، انہیں پھر آپ دیتے تھے۔ اتنے میں کہ عالم جب گاڑی پہ بیٹھنے لگے تو میاں صاحب نے آپ سے عرض کی، حضور یہ جو شفیق ہے نا، اس کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اس کے ہاں 7 بیٹیاں، بیٹا نہیں۔ آج آپ دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج شفیق خالی نہ رہے، اس سے بھی آپ کے نام محمد کی خیرات مل جائے اور غلام محمد مل جائے۔ آپ نے فرمایا میاں صاحب یہ سچ ہے کہ آج حضور کی بارگاہ میں ہے۔ تو موج میں تھے، فقیر ہوتے ہی موج میں ہیں، موج میں تھے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ چہرے کے رکھے۔ جب کبھی اس طرح رکھتے تو بات ہوتی تھی، 2 منٹ آپ نے اپنے ہاتھ رکھے تو جس طرح آپ نے ہاتھ اتارے مسکرا رہے تھے۔ پھر ارشاد فرمانے لگے کہ جزاک اللہ، شفیق صاحب مبارک ہو، شفیق صاحب مبارک ہو، انشاءاللہ وہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ غلام محمد۔ سرکار نے کہہ دیا آئے گا، بلکہ الٹا جیب سے پاکٹ سے 100 ریال نکال کر شفیق صاحب کو دیا۔ انہوں نے کہا وہ پہلے تو دے دیا ہے، فرمایا یہ آنے والے کے لیے، مور ثبت کر دی، فرمایا یہ آنے والے کے لیے 100 ریال اس کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اما حضور بھی ساتھ کاری میں تھے، یہ نکلنے والے تھے جب یہ بات ہوئی تو میاں صاحب اور ہم بڑی سرپرائز ہوئے کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ کہ درویش اپنی طرف سے پہلے دے رہا ہے جو آ رہا ہے اس کے لیے۔ یہ درویش ہے جن کا سرکار کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو خیر یہ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر جب سال گزر گیا، آنے والے سال میں حضرت صوفی صاحب محمد بشیر صاحب کے شہر میں ایک دوست رہتے ہیں، حضرت صوفی عباس صاحب، انہوں نے بندہ ناچیر کو فون کیا، کہنے لگے صوفی صاحب میں نے بڑی عجیب سی خواب دیکھی ہے۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھی آپ نے؟ کہتے ہیں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں تو کہتا نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ کو کہہ رہے ٹھیک ہے بولے کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ قافلہ حج کا تیار ہے، حج کا قافلہ تیار ہے، مگر حضور کی ولادت اس کی گائیڈ نہیں کر رہے۔ میں کہا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا، آپ کھڑے آگے۔ میں نے کہا یار یہ تیری اپنی ایک محبت ہے نا، اس وجہ سے تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پیچھے بھی وہی کھڑے جن کا تو ہے، میں بھی انہیں کا ہوں۔ ساری بابا جی صاحب کی بات ہے مجھے پیار کی۔ خیر وہ انہیں لگے میں سچی یہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو اتنی سمجھ نہیں، کہا کیا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب مجھ سے نہ پوچھ کہ عالم کو فون کرو، ان سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے۔ خیر وہ جب عالم کو فون کیا ساری خواب سنائی، حضور میں نے اس طرح یہ خواب دیکھی ہے کہ قافلہ حج کا تیار ہے اور جو گائیڈ ہے وہ صوفی صاحب ہیں، آپ نے ہی آگے قافلے کی رہنمائی کرنے والے، گائیڈ کرنے والے، اور میں جو خواب دیکھی ہے یہ صحیح وہ اللہ بے نیاز ہیں۔ صوفی صاحب نے مجھے بڑا پرمیان کی، جناب اللہ کو صحت عطا فرمائے، آپ ٹھیک ہیں؟ صوفی صاحب کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے کہا نہیں ہے،
کہ اوپر سے یہ سارا کام گائیڈ لائن اسی طرح ہے جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے. عرض کی جناب آپ فرمایا ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. جب یہ ٹائم آئے گا تو ہم اللہ کے حضور ہوں گے، اللہ کی بے نیازی. تو خیر جناب کے لال نے مجھے بھی ارشاد فرمایا آنے والے سال میں قافلہ آپ کے ذریعے جائے گا. جناب میری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے. آپ فرمایا اللہ اور رسول محکمہ کسے چن لے، یہ ان کی مرضی کی بات ہے، تیری مرضی کی بات ہے. آپ نے تیار ہونا ہے ٹھیک ہے. کافی دوست تھے جب گئے ہم، ایگزیکٹ تو مجھے فکر یاد نہیں، تقریباً 245 پہلے سال 245 دوست. کافی دوست تھے، کافی نہیں بڑا قافلہ تھا. تو جب ہم داربن ماضی میں پہنچے تو وہ ہوٹل ہمیں ملنے کی وجہ وہ ایک دبئی سے شیخ آیا تھا. تو سعودی والے جو ہے نا پرائیورٹی جو ہے نا اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی اپنے ملک کے لوگوں کو. کیونکہ ہوٹل ہمارے لیے بک تھا تو وہ سعودی جو مالک تھا ہوٹل کا اس نے شیخ کسی نے فون کیا سارا ہوٹل سے دے دیا. تو شفیق صاحب کو جب میاں صاحب ملے ادھر جا کے سامان ہمیں اتارا تو شفیق صاحب نے آپ میاں صاحب کو کہا کہ اس طرح مسئلہ ہو گیا. تو آپ نے یاد ہے اچھا نہیں ہو. اچھا تو نہیں مارو، میں مزدور ہوں، میرا تو بس نہیں چلتا ہے ان کے ساتھ. یہ جب چاہتے ہیں تو اس طرح کر دیتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، میں انشاءاللہ جلدی آپ کو دوسرا ہوٹل بک کروا دوں گا. 2 گھنٹے کے بعد ہمیں شارع عبدالعزیز کا جو جنت البقیع کے ساتھ اس میں ہمیں ہوٹل جو عباد الرحمن ملا. تو الحمدللہ وہ خالی تھا سارا، کس وجہ سے فوراً ہم یعنی ادھر اس میں گئے. تو دوستو دوسری رات جب ہم یعنی رات کے 12:30 ہو چکے تھے، عشاء پڑھ کے ہم آ چکے تھے. تو دوست کچھ نیچے کچھ اوپر ریلیکس ہو رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا بھائی کہ عالم حضور کا جو معمول ہے وہ 2:45 بجے آپ باب جبرائیل اور باب نساء کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ریاض الجنت جو ہے وہ 3 بجے پورے کھلتی ہے، اور آپ کا یہ معمول شریف ہے کہ 2:45 بجے آپ ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو 12:30 ہو گئے، اللہ کے بندو جاؤ لیٹو، لیٹو گے تو پھر اٹھنے میں گھر تیاری کرنے میں ٹائم لگے. اسی حال میں ابھی تب وہ میں وہ کچھ آئے کچھ گئے اور نیچے اوپر چل رہے تھے. 12:30 کا ٹائم تھا، ہم لیٹے ہی تھے. تو میاں صاحب نے آ کے ناپ کی بڑے زور سے. تو میں نے دوستوں کا دیکھو کون ہے. جب دیکھا تو وہ میاں صاحب تھے. السلام علیکم، بڑے زور سے. ان کا اپنا لہجہ ہے. میں نے دیکھا اللہ خیر کیے تھی آپ اس کا 12:30 بجے اس وقت کدھر آتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے حرم جو ہے وہ 2:45 بجے کھلتی ہے، اور ہم نے حرم میں بھی جانا ہے. ابھی میں نے کو کہہ رہا تھا لیٹو، یہ لیٹے نہیں تھا، اوپر سے آپ آ گئے. کہتے ہیں بابا جی. میں نے کہا بابا جو تھے وہ چلے گئے، وہی بابا تھے. کہتے ہیں انہوں نے آپ کو کھڑا کیا ہے، میں آپ کو بھی بابا جی کہتا ہوں. یہ ان کی اپنی محبت تھی. خیر کہنے لگے جی میں نہیں آیا، انہوں نے بھیجا. میں نے کس نے بھیجا؟ کہتے بابا جی. میں لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. شفیق جو کام کرنے والا پیچھے تھا، شفیق آگے آ بتا کیا بات ہے. تو شفیق صاحب نے جب آگے آئے میں نے کہا کہ کیا بات ہے. کہتے ہیں میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے پتا ہے کہ یہ ریسٹ کا ٹائم ہے، مگر قبلہ عالم نہیں چھوڑ رہے تھے، بابا جی نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں سچی کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا. خدا گواہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہوں گا وہ سچی بات ہے. میں مجبور ہو کے اس ٹائم پہ آیا. کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اپنی بلڈنگ میں، تو خواب میں دیکھتا ہوں میں جنت البقیع میں گیا. گیٹ کے ساتھ جو ہی میں اندر داخل ہوا تو قبلہ عالم ادھر حرام باندھے ہوئے بیٹھے تھے. کیونکہ جب مجھے آپ نے فرمایا نا کہ صاحب اگلے سال آپ نے جانا ہے جیسے سپی عباس نے خواب دیکھی، میں نے عرض کی حضور ہمارے پاس کی تو یہ بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں تمہیں،
میں ادھر ہی ہوں گا، میں حج میں آگے ادھر ہی ہوں گا، مگر ظاہری گائے قافلہ تو نے لے کے آنا اور میں ساتھ ہوں گا۔ تو کہنے لگے جب وہ میں گیا نا تو میں نے دیکھا مگر میں نے غور نہیں کیا، میں سلام دے کے آگے نکلا، تو 3-4 قدم آگے گیا تھا، پیچھے سے آپ نے مجھے آواز دی شفیق، میں نے کسی کو کہ غور سے دیکھا عمران بیٹھے تھے احرام باندھے ہوئے، سر رنگا تھا، میں نے معذرت کی حضور میں معافی مانگتا ہوں، خدا گواہ ہے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے غور ہی نہیں کیا کیا بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں شفیق صاحب اب کیا ضرورت ہے تجھے پہچاننے کی، کوئی کام تو تیرا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جناب کون سا کام؟ فرمایا جس کے لیے دعا کرائی تھی۔ کہتے ہیں میری ٹانگیں کھپنے لگی، یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار تیرا کام ہو گیا ہے اب تجھے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کون سا کام کرو جس کے لیے دعا کرائی تھی؟ میں نے کہا ضرور آپ کو پتا ہے، اور میں اس وقت پتا تھا تو 2 گز نیچے آ کر مجھے پتا بھول گیا، اب تو میں رہتا ہی ادھر ہوں، حضور کے قدموں میں رہتا ہوں، میں 3 ماہ ہو گئے اسے آئے ہوئے، اور تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ جب آپ نے دعا مانگی تھی تو انہیں دنوں میں چھٹیاں لے کر وہ ملک چلا گیا تھا، اور اللہ نے جاتے ہی کرم کر دیا، آنے والے سال میں وہ میں بتا کہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حج پہ آیا ہوا ہے تو ان سے جا کر ملو۔ آپ شفیق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا بابا جی وہ نہیں آئے ہوئے، وہ نہیں آئے ہوئے۔ میں نے کہا آپ باتیں آئے ہوئے ہیں 3 بار، کہتے میں نے کہا نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا آیا ہوا ہے، اور تیسری بار آپ نے غصے سے مجھے کہا آیا ہوا، میں کہا تمہیں آپ کو کہا نہیں آیا۔ وہ عباد الرحمن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا حضور وہ جناب کا بیٹا نہیں ہے، وہ مرشد صاحب آئے ہوئے، آپ فرمایا تو کیا سمجھا ہے؟ جناب میں نے کہا ریاض صاحب نہیں آئے ہوئے پیر صاحب، آپ فرمایا ریاض میرا سلبی بیٹا ہے، سلب کہتے ہیں یعنی میرا خونی بیٹا ہے، سوئے رشد جڑا ہے جو ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آیا ہوا ہے، اسے جا کے ملو اور ان سے کہو کہ میں حج پہ آیا ہوا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں آگے ہوں گا حج پر، انہیں جا کے بتاؤ کہ میں آیا ہوا ہوں، گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ میں ساتھ ہوں گا، پورے حج میں ساتھ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ میں ابھی جاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے فرمایا شفیق ابھی جاؤ، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں موو نہیں ہو رہا تھا، تیسری بار آپ نے غصے سے فرمایا میں کہہ رہا ہوں ابھی جاؤ، تو کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی جاؤ۔ ارے جب غصے میں آپ نے فرمایا تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ جب کھلی تو میں دیکھا یہ مسئلہ کوئی زیادہ سخت ہے، میں اٹھ کے اسی وقت ہی آ گیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کہا نہیں معافی والی بات نہیں، بڑی پیار والی باتیں جو آپ نے بتائی، میں نے کہا یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس قریب کا کمال ہے، دنیا میں کیا کہ گئے تھے آگے بھی جا کے اس بھرم کو قائم رکھا ہوا ہے، جو کہہ گئے اس چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اتنی لمبی بات میں نے اپنی طرف سے اپنی بزرگی کے لیے نہیں سنائی، اللہ کی نعمت کے طور پہ سنائی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جو تیری بارگاہ سے انعام یافتہ ہوئے، سبحان اللہ، ان انعام یافتہ نفوس قدسیہ میں والی شاہ کو شریف بھی یورپ کی زندگی میں صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ جب یورپ کی تاریخ لکھی جائے گی نا صوفیاء، اس مرد با خدا کا نام صفحے اول میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح کا کچھ کرنے کی توفیق دے، اس طرح کی اپنی زندگی بنانے کی توفیق دے، اپنے اوپر کچھ اس طرح کی محنت کرنے کی اللہ توفیق دے اخلاص کے ساتھ، تاکہ کل جب ہمارا وقت آئے ہم چلنے لگیں تو ہم پیچھے کچھ ایسے چھوڑ جائیں جو پیچھے وہ خوشبو باقی رکھیں جو کہ بلا معذور چھوڑ کے گئے۔ اللہ دوستوں کو سلامت رکھے، یہ محبت میرا رب سلامت رکھے، اور جو حاضر ہیں غیر حاضر ہیں اللہ سب کو
اپنی رحمت سے مالا مال کرے. جزاک اللہ جو آپ لوگوں نے دوستی میں انتظار کیا اور بردائن عزیز کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو اللہ آپ کو وہ جان کی اس دے. جب تک میری اور آپ کے سانس باقی ہیں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اس محبت کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہی چیز باقی رہنے والی ہے, باقی کچھ باقی رہنے والی ہے. بیت کر رہے ہیں بھائی صاحب. ہاں تو اللہ تعالیٰ دوستوں مجھے اور آپ کو بھی